بلعام باعورہ کی اس سرگزشت سے چند اسباق ہدایت ملتے ہیں۔ اس سے ان عالموں لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے پیسے لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعام باعورہ کیا تھا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی پر بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود و مطرود ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں جہنم کی بھڑکتی شعلہ بار آگ کا ایندھن بن گیا۔ لہذا ہر مسلمان خصوصاً علماء و مشائخ کو مال و دولت کے حرص لالچ کے جال سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے اور ہرگز کبھی بھی مال کی لالچ میں آ کر دین کے اندر مکاری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خوب سمجھ لیں کہ قہر الہی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سانحہ سے عام مسلمان بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جس میں فرشتے اور مومنین تھے، ظاہر ہے کہ اس لشکر کے ناکام ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایسا روحانی اور ملکوتی لشکر تھا کہ ان کے گھوڑوں کی تاپ سے پہاڑ لرزہ بر اندام ہو جاتے، مگر صرف ایک بدنصیب کے گناہ کے سبب ایسی نحوست پھیل گئی کہ فرشتے لشکر سے الگ ہو گئے۔ طاعون کے عذاب نے پورے لشکر میں ایسی ابتری پھیلا دی کہ پورا لشکر بکھر گیا اور یہ فوجیں ظفر موج ناکام و نامراد ہو کر پسپا ہو گئی۔ اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ اگر وہ کفار کے مقابلہ میں مظفر و منصور اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت گناہوں اور بدکاریوں کی نحوستوں سے بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، ورنہ فرشتوں کی مدد ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا روب و دبدبہ کفار کے دلوں سے نکل جائے گا اور مسلمانوں کو نہ صرف ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا بلکہ ان کی اکثری طاقت بھی فنا ہو جائے گی اور پوری قوم صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی۔ نعوذ باللہ من